بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ تذکرۃ الاولیاء میں بہت اچھے ذکر ہیں، ان میں ایک بہت ہی اعلیٰ ذکر جو ہے وہ حضرت حسن بصری کا ہے۔ امام جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور ایک عورت جو ہے ان کے پاس بھاگی چلی آئی، پریشان حالت تھی، اپنے شوہر سے اس کا جھگڑا تھا، آ کر بیٹھی اور اپنا مدعا پیش کرنے لگی۔ تو امام حضرت حسن بصری جو ہیں وہ اس سے کہنے لگے کہ دیکھو، تم کیونکہ نامحرم ہو اس لیے تم اپنا جو پردہ ہے پہلے وہ مکمل کر لو، تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ یہ گفتگو تھی تو اس عورت نے تھوڑا سا سوچا، اس کے بعد کہتی ہیں امام حسن بصری سے کہ حضرت اب مجھے آپ سے کوئی مشورہ اور رائے نہیں چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ یہ امام حسن بصری جو ہیں یہ وہ ہیں کہ ایک روایت میں آپ نے ام سلمہ کی گود میں اور ایک روایت میں آپ نے ان کا دودھ بھی پیا۔ یہ وہ حسن بصری ہے۔ کہا کہ میں تو ایک دنیاوی عشق کے اندر یہ بھول گئی کہ میرے سر پہ دوپٹہ ہے یا میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں۔ آپ تو عاشق خداوند ہیں، آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں لوگ کس طرح چلتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس روایت کا مجھے نہیں پتا صحت کیسی ہے، لیکن یہ روایت یہ ضرور بتاتی ہے کہ نیت اپنی جگہ لیکن شریعت کے قانون جو ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ، اور یہ میرے خیال میں انتہائی اہم موضوع ہمارے معاشرے میں اس لیے ہے کیونکہ یہ موسٹ مس انڈرسٹوڈ، اس کے اوپر سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے، طلاق کے اوپر بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، نکاح کے موضوع پہ بھی بڑی غلط فہمی ہے، لیکن اس موضوع پہ بھی انسانوں کی، ہماری خاص طور پہ ہماری یوتھ کی بہت سی غلط فہمی ہے کہ محرم اور نامحرم تعلقات کے اندر کیا حجاب ہو سکتے ہیں اور کیا اجازت ہو سکتی ہے۔ میرے انتہائی محترم مہمان حافظ کاظم رضا صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی محترم شام الہی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انتہائی محترم راغب نعیمی، السلام علیکم سر۔ اور بچوں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اس بات پہ زندگی میں سوچا ہے کہ محرم اور نامحرم رشتوں میں جدائی ہوتی ہے، گھر میں بھی اور باہر بھی؟ سوچا ہے اس بات پہ کبھی؟ کسی نے سوچا ہے آپ میں سے؟ آپ نے سوچا ہے؟ آپ بچیوں میں سے سوچ کے چلتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا؟ یہ کنسرن نہیں ہے؟ سوچتے ہیں؟ اوکے، میں حضرت اگر آپ سے شروع کروں، اس کی تفسیر فرمائیے کہ کیا ہوتا کیا ہے، محرم نامحرم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ انسان فطرت کے مطابق ہے اور اس میں اللہ نے احکامات جو دیے ہیں انبیاء کے ذریعے، خاص طور پہ قرآن مجید ہمارے لیے پورا ضابطۂ حیات ہے، آئین اور حیات بن کے آیا، اسی میں چوتھے پارے میں آخری آیات ہیں، آخری آدھا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ اس میں تمام تفصیل موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ کے یہ عورتیں آپ کے لیے محرم ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ محرم۔ وہ تمام رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہیں۔ اس کا مطلب محرم میں آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور خالہ ہے، پھپھی ہے، اور اس سے آگے بھی بھانجی ہے، ماموں ہے، بھتیجی ہے، دادا دادی ہے۔ اچھا، یہ جو محرم رشتے ہیں حضرت، آپ سے ابتدا کرتا ہوں، ان میں قربت کس حد تک ہو سکتی ہے؟ جو محرم رشتے ہیں، میں نامحرم کی نہیں بات کر رہا، محرم میں کیا حد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں قربت کے حوالے سے فقہ میں بہت وضاحت سے بیان موجود ہے۔ مرد اپنی محرم خواتین ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ان کے سر کے بال، اگر بازو کھلے ہوئے ہوں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور اگر سینہ کا اوپر والا حصہ وہ کھلا ہوا ہو، تو یہ وہ جسم کے اعضاء ہیں جن کے اوپر اگر نظر پڑ جائے تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے محرم رشتے میں۔ ان کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء کا محرم کو ڈھانپنا لازمی ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے سترہ سے، اس کے ناف سے لے کے
اس کے رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، یعنی یہاں تک جو گھٹنے تک کا حصہ ہے یہ سطر میں آتا ہے، اور اس کا ہر صورت میں یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہوگا، گھٹنے سے نیچے کا گھٹنے حصہ سے اوپر تک کا ہوگا، گھٹنے کے اوپر تک کا گھٹنا نظر آ سکتا ہے، گھٹنا نظر آ سکتا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو کہ اسے ہر صورت محرم سے بھی اپنا ڈھانپ کے رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جسم کے باقی جتنا بھی اس کا حصہ ہے وہ اسے اوپن کرنا چاہے، رکھنا چاہے تو وہ اوپن کر سکتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے صحابی اور صحابیہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا، تو ان میں سے باری باری وہ اس کپڑے کو پہنتے تھے اور پہن کے نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے، کیونکہ نماز کی ادائیگی کرنے میں بہرحال سطر کا ڈھانپنا، جتنا بھی سطر عورت کا بنتا ہے یا مرد کا بنتا ہے، وہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو مقدار بیان کی گئی ہے نا سطر کی، یہ ہے کم از کم اور حیا کا وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اور حیا کا تقاضا کیا ہے، اس کو یہ گھٹنے تک ہے، آپ کے ہاں بھی گھٹنے سے اوپر تک ہے، ناف سے لے کے۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر ہمارے ہاں صرف سر کے بال وہ ننگے کر سکتی ہے، پاؤں ننگے کر سکتی ہے، ہاتھ ننگے کر سکتی ہے، چہرہ جو چیزیں عام کھلی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عورت کو جب ایک خاص موقع آتا ہے، یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا فقہ کا، وہ ایک خاص موقع کے اوپر ہے کہ بہن اگر دودھ پلا رہی ہے یا والدہ دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا ادھر سے گزر سکتا ہے یا بھائی ادھر سے گزر سکتا ہے، یہ ایک خاص سچویشن کی صرف بات ہو رہی ہے۔ اب اصل بات ہے حیا کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کنویں پہ، حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پنڈلی مبارکہ ننگی ہے۔ اب حیا دیکھیں، حضرت عثمان آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ منیمم سطر کی بات ہو رہی ہے، حیا اس سے اگلا درجہ ہے۔ حیا کے اندر یہ چیز ہے کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ روایات شیعہ اور ہمارے ہاں کتب میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے بالوں کو حضرت علی کے سوا کسی محرم نے بھی نہیں دیکھا، یعنی وہ اس طرح کا پردہ کیا۔ دو سوال آپ سے میں کروں گا۔ ایک تو اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں جس پہ کہ اس آدمی نے اپنا چھلا جو ہے وہ بھی نہیں دیا تھا، اس کے پاس ایک کپڑا تھا، اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں انہوں نے ساری زندگی صرف ایک ہی کپڑا پہنا تھا، تو پھر ان کے اوپر آپ کیا، وہ تو لڑنے کے لیے بھی ایک کپڑے میں جاتے تھے، یہ اس کو کیسے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سارے ان مسائل کا حل ہے۔ جو انسان بغاوت اور سرکشی کے علاوہ کوئی بھی عمل کرے، یعنی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، میری نیت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے، نہ بغاوت ہے، نہ مجبوری ہو سکتی ہے، غربت ہو سکتی ہے، غربت اصل میں تو مصعب بن عمیر عبداللہ بن جراح کا جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے جب اسلام غریب تھا، اور اس وقت ایک کپڑے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کی تو کفنایا بھی ایک کپڑے کے اندر۔ ویسے ایمان غریب نہیں تھا، مسلمان غریب تھے، ایمان جو تھا وہ غریب بالکل نہیں تھا، اب ایمان غریب ہو چکا ہے، اب ویسے ہم امیر ہو چکے۔ حضرت یہ جو ایک صورتحال ہے، اس پہ تینوں کی میں رائے چاہوں گا، اور اس پہ بچوں آپ کی بھی رائے میں چاہوں گا۔ ہم سطر کو ڈھانپتے ہیں، لیکن سطر کو ڈھانپنے کا طریقہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ قدریں مختلف شاید ہو گئی ہیں۔ اب ہم کھلا لباس نہیں پہنتے، اب ہم تہمت نہیں باندھتے، اب ہم جین پینٹ پہنتے ہیں یا ٹاپ لیتے ہیں یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو پہنا تو ہم نے ہوتا ہے، سطر تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ ڈھکا ہوا ہی محسوس ہو رہا ہے، چاہے ہم نے عبا پہنا ہو، میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، چاہے ہم نے عبا پہنا ہو، وہ اتنا تنگ اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ شاید زیادہ رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب آپ اس لباس کے ساتھ نامحرم کے آگے جا رہے ہیں یا بازار میں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی واضح حل قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا ان آیات، اس میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہیں زینت تو چھپی ہوئی ہے، نہیں جو آپ نے کہا اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زینتہن سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ جسمانی خد و حال، یہ جسمانی خد و خال اگر واضح ہو رہے ہیں جس انداز میں آپ نے بتایا ہے تو وہ چھپی ہوئی میں شمار نہیں ہوگی۔ یہ اوڑھنی اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ولا یبدین زینتہن، زینت کے مقامات کو چھپایا جائے، اور اس واجب ہوتا ہے زینت کے مقامات کو چھپانا، اور اس انداز میں بے لباس کی کیفیت ہو جاتی ہے جسم کے ساتھ جکڑا ہوا۔ یہ تو حدیث ہے، کاسیات ناریات، یہ حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا، قیامت کے قرب میں ایسا زمانہ پیدا ہو جائے گا، عورتیں ایسے چست لباس ہے نا، باریک اور چست لباس پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی دیکھنے والے کے لیے براہنا ہوں گی، دیکھنے والے کی نظر کے اوپر۔ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل حافظ صاحب نے صحیح بات کی ہے۔ اسلام نے جو لباس یا پہناوے کے ایک اصول دیے ہیں، پہناوے کو متعین نہیں کیا کہ آپ نے شلوار پہننی ہے، قمیض پہننی ہے یا پتلون پہننی ہے یا آپ نے جبہ پہننا ہے، چیزیں نہیں متعین کی ہیں۔ اسلام نے اصول
پہلا اصل یہ ہے کہ جو سطر ہے نا ایٹ لیسٹ وہ ڈھانپا ہوا ہو، لباس ایسا ہو کہ سطر کو چھپا دے. سب سے پہلی شرط تو یہی ہے. دوسرا یہ ہے لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلکتا ہوا نظر آئے. نمبر 3 لباس اتنا چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہو جائیں. تو یہ 3 بیسک ایلیمنٹ اگلی باتیں ہیں نا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ساری ہیں انٹرپریٹیشنز کہ آپ کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ ایک ایسی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ کہ شاید اس بات کو کامن لیا جاتا ہے، ان کے لیے نارمل ہے بات. وہی خاتون یا وہی صاحب جو ہیں وہ میرے محلے میں آ جائیں گے تو وہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ ایب نارمل ہو جائیں گے. اب یہ معاشرے سے اور ماحول سے اور طبقات میں الگ الگ معیار ہیں، ہم اس کو ایک یونیفارمیلٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک ہی مقام؟ دیکھیے یہ جو معیار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ معاشرے کے کسی ایک جز کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے یا گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ آن دا آل ایوریج تمام لوگوں کے لیے ہے. جو بھی اسلام کا ماننے والا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنی زبان سے کہنے والا ہے. اس کا مطلب کہ اگر اٹریکشن ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے، چاہے سطر ڈھکا ہوا ہے. جی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ اب غلط ایک ہے. سوال ہے، بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ جو جوڑے کے پیچھے سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک فیک بالوں کو اٹھاتا ہے، وہ اٹریکشن کے لیے اٹھاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. سارا کا سارا سعودی عرب، سارا کا سارا مڈل ایسٹ، سارا کا سارا دبئی، وہ اس معاملے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حجاب ہے. وہ حجاب نہیں ہوتا، وہ اٹریکشن ہے عورت کے لیے. وہ حجاب میں اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے. اس کو آپ کیسے میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسی عورتوں کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے جوڑوں کو ایسے بناتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہانیں آگ میں گریں گی. یہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پردے کے معاملے میں محرم نہ محرم. ساری باتیں صرف پاکستان کے لیے کہیں ہیں، یہ ساری ان لوگوں کے لیے نہیں کہیں ہیں. یہ تو ہر بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے بلال بھائی، ہر بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے. وہ ایک اگر گناہ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اسلام میں یہ گناہ جائز ہے. اگر عرب ممالک میں کوئی گناہ رائج ہو جائے تو اس سے یہ مطلب تو نہیں اسلام میں وہ جائز ہو گیا. حضرت حجاب جو ہے، بالکل چھوٹا سا جواب لوں گا آپ سے، بالکل وقت ختم ہو گیا. اسلام کے اندر جو قدریں ہیں، قدر میں اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو قدریں ہیں، یہ تصور ہے کہ یہ ہوگا. ہم اس تصور کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے جب استعمال کرتے ہیں اور نیت ہماری اچھی ہو، نیت بری نہ ہو، لیکن دیکھنے والا اس پہ اعتراض کر رہا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا فاصلہ نہیں آ جائے گا؟ پھر معاشرے میں بحث ہوگی کہ یہ لباس صحیح ہے. ایک عورت کہے گی جین پہننی ٹھیک ہے، میں نے کرتے کو باہر نکالا ہوا ہے. ایک عورت کہے گی جین پہننا ہی بری بات ہے کیونکہ یہ پتلون ہے، یہ عورت کا لباس نہیں ہے، یہ مرد کا لباس ہے. یہ بحثیں ختم نہیں ہو سکتی. عرض یہ ہے جی، جین پہنے یا ٹائٹ پجامہ پہنے، ٹائٹ پجامہ پہنے یا چادر باندھے جیسے سرگودے میں دھوتی سی ہوتی ہے. اصل بنیادی طور پہ حکم یہ ہے کہ عورت جب اپنے شوہر یا محرم کے پاس ہو تو اس کے لیے اس کی آزادی ہوتی ہے کچھ، جیسے ابھی راغب صاحب نے بھی کہا، ورنہ ہر لحاظ سے اوپر والی اوڑھنی درست ہو اور نیچے جس قسم کا بھی لباس ہو اس لباس کو ایک غیر کے سوال سامنے، چھوڑ کے جا رہا ہوں غیر کے وقفے کے سامنے، اوپر، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی. کیا محرم رشتوں میں نفسیاتی طور پہ اگر ان کے لیے یہ آزادی ہے تو کیا باپ بیٹی کے ساتھ اگر لیٹے گا، وہ باپ ہے، بھائی بہن کے بستر پہ بیٹھے گا، تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا یہاں سے معاشرے کی غلطیاں پیدا نہیں ہو سکتی محرم رشتوں میں؟ لیٹنے کی کو مسئلہ بھی میں وقفہ لے لوں، پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات، اس موضوع کے اوپر اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ سوال ہمارے پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں. وقفہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، غور فرمائیے ذرا اس بات پہ کہ سانپ اپنی زندگی کی بقا کے لیے چونٹیوں کو کھاتا ہے، لیکن سانپ جب مر جاتا ہے تو پھر چونٹیاں اس کو کھاتی ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک درخت جو ہوتا ہے نا، پاپولر کا درخت ہے مثال کے طور پہ، اس سے لاکھوں ماچسیں بن سکتی ہیں، لیکن ایک ماچس جو ہے وہ سارے جنگل کو جلا دیتی ہے. یہ وقت کے بدلنے کی نشانی ہوتی ہیں. ایک شے ایسی ہے جس کو ماں کا رتبہ دیا گیا، جس سے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، مٹی. اس کی فضیلت جو ہے نا، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنے سوال جو چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ محرم رشتے کے اندر بھی جو اٹریکشن ہے، اس کے اوپر بھی قدریں لگ جاتی ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ نہیں اور بھائی جو ہے وہ بہن کے ساتھ. یہ پھر معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے بھی اگر ڈھکا چھپا ہے تو اس کا مطلب گھر کے اندر بھی کوئی تو پابندی ہوگی نا جس کو کہ آپ لگائیں گے، چاہے وہ سارے محرم ہی رہ رہے ہوں.
وہ پابندی ہے جی. میں عرض کروں نماز کے معاملے میں ابھی ذکر کیا تھا علماء کرام نے, ستر عورتین جو کہا گیا ہے نا, جو ابھی بتایا گیا ہے ستر عورتین, مرد کے لیے وہی ہے جو ابھی علماء کرام نے بتایا ہے. عورت کے لیے ستر عورتین پورا جسم ہے. نماز کے دوران اگر ایک بال بھی سامنے ہو, چاہے باپ ہی کیوں نہ موجود ہو. نماز کے دوران تو ہمارے ہاں مرد کے لیے بھی کندھے ڈالنا ضروری ہے, نماز میں تو نہیں وہ عورت کی بات کر رہا ہوں. ستر عورتین میں عورت کے لیے اگر محرم بھی موجود ہو تب بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کے یا ایک بال بھی باہر ہو تو نماز پڑھے. اس کے لیے پوری نماز تو ایک الگ چیز ہے. میں تو گھر میں رہنے کی بات کر میں ستر عورتین کے حوالے سے لفظ عورت کی طرف بھی اگر آپ توجہ نہیں ابھی میرے سوال پہ رہی. جی جی جی. وہ جو عورت جو گھر میں ہے وہ بیچاری کیا کرے گی؟ سوال کیا یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ ہم بچے جب بڑے ہو جائیں ان کے بستروں کو علیحدہ کر دیا جائے, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. حضور ایک کمرے میں 9 لوگ رہتے ہیں غربت کا یہ عالم ہے, وہ الگ کیسے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات تو اس میں حرج, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو تربیت کی بات ہے نا. محرم رشتوں میں سب سے خطرناک جو رشتہ ہوتا ہے نا محرم رشتوں میں, وہ نہ بہن بھائی کا, نہ باپ بیٹی کا, نہ بھتیجی بھانجی کا. سب سے خطرناک رشتہ ہوتا ہے سسر کا اور بہو کا, کیونکہ یہ ایک محرم بعد میں بنا ہوا لیکن ہوتا محرم ہے. ہاں وہ لیکن نکاح تک ہے نہیں. سسر تو ابدی محرم ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے سسر کے ساتھ تو نہ شادی ہو سکتی, پھر بھی نہیں وہ طلاق اگر ہو گئی ہے تو سسر پھر بھی محرم ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے خطرناک رشتہ تو پھر یہ ہوا نا کہ جس کے اندر ایک محرم بنایا جاتا ہے. اور دیور محرم نہیں ہے. دیور محرم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم دیور ہے. سب سے خطرناک غیر محرم دیور ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہم کا لفظ استعمال کیا وہ موت, دیور موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم رشتے 2 ہیں اصل میں, ایک دیور کا اور ایک ہمسائے کا. یہ دونوں رشتے ہیں. ایک بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوں, جہاں پہ 60% لوگوں کے پاس پینے کو پانی صاف نہیں ہے, وہاں ایک کمرے کے اندر رہنا بھی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک فیملی جب اتنی اکٹھی کلیکٹیولی رہ رہی ہیں تو ساری باتیں وہ کیسے پوری کر سکتی ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کی باتیں لگتی ہیں جو محلوں میں رہ رہے ہیں. نہیں بلال بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر جہاں پہ روزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر اسی کے اندر تھے. لیکن ان کے بھائی نہیں تھے نا, وہاں پہ سسر نہیں تھا نا, وہاں پہ پردہ ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیور کے ساتھ اسلام میں غیر محرم سمجھا جاتا ہے اور اس کو موت کہا گیا اور اس کے ساتھ بڑا سخت پردہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس سے عذاب پتہ کیا آتا ہے, اس کی وجہ ایک گھر کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں, بیوی سب سے پہلے یہ شک کہے گی کہ جناب مجھے الگ کرو, چاہے وہ کرنے جو کا ہو یا نہ ہو, یہ آ گئی, یہ میں ان کے ساتھ الگ کرنا ضروری نہیں ہے, اس میں صرف پردہ کرنا ضروری ہے. سارا کا سارا بوجھ تو عورت پہ آ گیا نا. نہیں, اس میں عرض یہ ہے 2 چیزیں جو آپ نے بات کی اس کو بھی میں بعد میں ٹچ کرتا ہوں. ایک فیملی رہتی ہے ایک گھر میں, ظاہر بات ہے سارے تینوں بھائی ایک کمرے میں نہیں رہتے, تینوں کے الگ الگ کمرے ہیں, 3 بھائیوں کے الگ الگ کمرے ہیں. جو وہ ایک کمرہ ہے وہ اس ایک جوڑے کے لیے بیت سکنا ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. اس بیت سکنا سے جب اس نے باہر آنا ہے تو اس نے اس لازمی پردے کا اہتمام کرنا ہے جو اس کے لیے. اس کا مطلب عورت جب گھر کمرے سے اپنے باہر نکلے, گھر اس کا اپنا ہی ہو, وہاں پہ اس کے اوپر ایک پورا بازار جو ہے اس کا قانون لگ رہا ہے کہ وہ کچن میں جائے گی تو پردہ کر کے جائے گی, وہ غسل خانے باہر جائے گی پردہ کر کے جائے گی, وہ لاؤنج میں ٹیلی ویژن دیکھنے آئے گی اپنے پردہ کر رہی ہوگی. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے وہ سنگل یونٹ فیملی سسٹم ہے, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. لیکن اگر جوائنٹ میں رہ بھی رہے ہیں تو پردہ رہے گا. جس فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے وہ بنتا ہے شوہر, بیوی اور بچے. وہ جو ساری بیویوں کے گھر ہیں ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر, وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہے. اسلام میں جائز نہیں اس طرح کا. اگر ان کے بچے ہوتے تو پھر وہ الگ الگ ہو جاتے. جی بالکل الگ, وہاں پہ دیور ہوتا, الگ الگ ہونا چاہیے انہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہوا کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ویسٹ کی تعلیمات کے ساتھ بالکل برابر ہیں. وہ بھی سنگل یونٹ فیملی کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی میں بالکل نہیں رہنا چاہیے. فیملی میں ماں باپ کا ہمارے ہاں وہ جو محبت خلوص اخلاق اور نیت تھی وہ کہاں گئی؟ کوئی مقام نہیں ہے. ان کے فیملی سسٹم میں ماں باپ کو بالکل ایک عضو معطل کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ میری بیوی اکیلی ہے گھر میں, باہر ایک آدمی آیا ہے, وہ نامحرم ہے, وہ میرا جاننے والا ہے, وہ ڈاکیا ہے, کوئی ہے, میری بیوی اس کو دروازہ کھولے گی کھول کے اس سے بات کرے گی, بات کر سکتی ہے, ضرورت کے مطابق بات کر سکتی ہے. کتنے فاصلے سے بات کر سکتی ہے؟ اتنے فاصلے, پردے سے بات کرے گی, سامنے آ کے بات کرے گی. جو ایک شرعی پردہ ہے وہ پردے کا قرآن کی قید ہے ولا یخضعن بالقول, وہ اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل میں میل ہے یا کجی ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو.
اس کی صرف گفتگو کے بارے میں اللہ نے قید لگائی ہے کہ جب عورت کسی غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہو اس کی آواز میں ایسی لوچ، ایسی ولگیرٹی، ایسی الفاظ نہیں ہونے چاہیے جس سے میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں بڑے ادب کے ساتھ، اس کا لفظ ہے سجیسٹیونیس نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز سے سجیسٹیو نہ لگے کہ جناب یو آر ویلکم، لیکن میں کہہ نہیں لیکن یہ بلال بھائی صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اتنا ہی ہے، مرد کے لیے دونوں کے لیے قانون، پہلے مرد پہ قانون لگے گا پھر عورت پہ۔ مجھے یہ بتائیے میں گھر پہ نہیں ہوں، میرا بھائی آ گیا اور وہ مہمان ہے باہر کے شہر سے آیا، اب میری بیوی اس کو گھر میں بٹھائے گی؟ ہاں انٹرٹین کر سکتی ہے آپ کی اگر اجازت ہو، آپ کی اگر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ڈاکیا آتا ہے وہ چائے مانگتا ہے، میری اجازت تو اس پہ ہے ہی نہیں، میں نے سوچا ہی نہیں تھا، وہ اس کو چائے پلا سکتی ہے؟ نہیں پلا سکتی، اگر آپ سے آپ کی اجازت پانی مانگ لے پانی نہیں پلا سکتی اس کو؟ بلال قطب بھائی بلال بھائی ہوتی ہے اجازت، یہ نہیں میرے سے تو اس نے اجازت نہیں مانگی، آپ کے فیملی سسٹم میں آپ نے کہا ہوگا میرا بھائی جب بھائی اس کو انٹرٹین کیا جائے، اس کو بات ہی نہیں ہوئی، ذکر ہی نہیں ہوا، ڈاکیا تو نہیں ہے ہماری کنورسیشن میں نا، ایک جمع دار تو نہیں ہے جو گلی میں جھاڑو ڈالتا ہے وہ کہتا ہے پھر اس کو آپ سے اجازت لینی چاہیے، مجھے پانی پلا دے، مجھے ناشتہ کرا دے، میری بیوی اس کو ناشتہ نہیں کرا سکتی کیا؟ باہر تو جو مرضی کروائیں، گھر کے اندر ہی ہوگا نا، گھر کے اندر، سڑک پہ جا کے کرائے گی تو اور برا کہیں گے آپ، گھر کے اندر اگر وہ اس کو پانی پلا رہی ہے، چائے پلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد کھانا کھلانا سب سے زیادہ پسند ہے، ہم اس کو اس بات سے بھی روک رہے ہیں؟ ہم نہیں روک رہے، پردے میں کھلا دیں، پردے میں کھلائے، پردے کا کھلا دیں، ہم صرف بے پردگی سے روک رہے ہیں، پہلے وہ پردہ کا اہتمام کریں پردہ پھر جا کے وہ دروازہ کھولیں۔ اب پردے کا اہتمام کیا ہے؟ پردے کا اہتمام یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے اور وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے، جلابیہن، قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ سارا جو محرم اور نامحرم کا ہمارا سلسلہ ہے یہ زندگی تک ہے کہ موت پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ موت پہ بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل میت کے غسل کے اوپر کیا خوبصورت بات پہنچی ہے ویسے تک ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی بیوی کو اگر غسل دینا ہے، اگر بیوی کو غسل دینا تو شوہر کو چاہیے، ہمارے ہاں دے سکتا ہے، فقہ حنفی میں کیا نہیں دے سکتا؟ شوہر دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، ان کے ہاں یہ فقہ کا مسئلہ ہے نا، ہمارے فقہ کی بات ہے، یہ فقہ حنفی کی بات ہے۔ دیکھیے ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، ان کا رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کی چونکہ وہ ان کا جو زندگی کے تو اس کا ساتھ مطلب تعلق آپ تھا، کے ہاں وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، تو جو ہم نے ہمیشہ اپنی عورتوں سے سنا ہے اور خاص طور پہ بیویوں سے سنا ہے کہ جنت میں حور کے طور پہ بھی میں ہی ملوں گی تمہیں، تو رشتہ تو ہمارا وہاں بلال بھائی فقہ جعفریہ میں اور جو زندگی کا ایک مروت ہے، میں اسی بات میں کر رہا ہوں حضرت اگر میں ایک بات حضرت فاطمہ کا غسل کس نے اب مجھے بتائیے، میں اسی بات پہ اصل بات ہے یہ صرف فقہ حنفی کا رشتہ ختم ہو گیا نا۔ حضرت ختیجہ کو قبر میں کس نے اتارا؟ کون اترا تھا قبر میں؟ تو وہ کس نے ہاتھ لگایا ہوگا میری ماں کو؟ تو پھر یہ کیوں رشتہ رہتے ہیں آگے بھائی، رشتے برقرار رہتے ہیں، یہ امام یوسف کا فقہ حنفی کا موقف ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں اور حدیثوں سے حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا غسل، اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا محرم رشتوں کو مرنے کے بعد بھی غسل دے سکتے ہیں، ہاں محرم برقرار دے سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبر میں نہیں ہوتے، قبر میں اتارنے کے لیے محرم چاہیے ہوتا ہے عورت کو، عورت کو غیر محرم قبر میں ہمارے ہاں نہیں اتار سکتے، فقہ جعفریہ میں بھی نہیں اتار سکتے۔ کسی ایسی صورت میں غیر محرم عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ مجبوری ہو سکتی ہے اگر وہاں اس کے پہ رشتہ دار محرم نہ ہو، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی تھی تنہا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 2 دنوں کے بعد ایک قافلہ نظر آیا اور اس نے آ کے پھر وہ بیٹی نے بلایا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد ان کو اس سے مثال کیا ملتی ہے کہ بیٹی باپ کو غسل نہیں دے سکتی؟ دے سکتی ہے، لیکن چونکہ جنازہ وہاں پہ نہیں ہو سکا تھا نا، جنازے کے لیے انتظار کیا۔ میں بلال بھائی ایک بات بتاتا ہوں، غیر محرم کے چند جگہ پہ ہیں جو آپ ایکسیپشنل کیسز پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نرسنگ کے شعبے میں جب جنگ ہو رہی ہے کوئی غیر محرم کی تمیز نہیں ہے، نرس ختم ہو جائے گی۔ ہاں نرس ایک سیکنڈ ہے، نرس پیشنٹ کا مطلب اسپیشل سرکمسٹانسز میں محرم اور غیر محرم کی سسپینڈ ہو جائے گی۔ اس کا ایک کلیہ اسلام میں جان بچانا افضلیت ہوتی ہے، اسلام کے اندر سب سے بڑی بنیادی بات ہے اگر جان کی بات ہے تو یہ جو قانون ہے یہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا، جان بچانا پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ جان بچانے کی بات ہوتی ہے، حرام کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہا ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ اگری کر رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح بات ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ فقہ حنفی کے اندر اگر ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس ایک خاتون آئی ہے اپنا علاج کروانے کے لیے، تو جسم کا وہ حصہ جہاں پہ اس کا علاج ہونا ہے، اور اگر وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ چھپانے کے اندر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے اگر مجبوری ہو، مجبوری ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔
یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل ہے لیکن اسپیشلسٹ اویلیبل ہے. جنگ احد کے جو Specialist بھی آپ لے سکتے ہیں, اس کا مطلب اصول یہ ہوا کہ جنگ ہو یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو, ہسپتال ہو, جہاں پہ جان بچانی ہو وہاں پہ محرم اور نام محرم کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت چاہے 7 پردوں کے اندر ہو لیکن کسی سڑک پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمیں آپ کا اٹھانا میرا اٹھانا فرض ہے, ہم اٹھا سکتے ہیں. اور یہ میں یہاں پہ اس کو میں وقفے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے, آپ فرما دیجیے. خیبر پختونخوا میں عورتیں دھماکوں میں پڑی رہتی ہیں وہاں پہ, کیوں انہیں اٹھاتا نہیں ہے, وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, یہی بات کرنا چاہ رہا تھا خواتین حضرات کہ میں نے ذاتی طور پہ ایسے کئی مسالے دیکھے ہیں کہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ اس لیے نہیں اٹھا رہے, اور بڑے دیندار لوگ دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں نے بہت جگہ اس جگہ پہ جا کے یقین کیجئے جنگ کی, لڑائی کی اور اختلاف لیا لوگوں کا کہ مجھے نہیں پتا آپ کی اس وقت مسلک کیا ہے, اس کو ہاتھ لگانے ہے کہ نہیں, لیکن میں اس کو گود میں اٹھا کے رکشے میں بٹھاؤں گا اور اس کو سروسز ہسپتال خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جب انسان کو بنایا, آدم کو بنایا, تو اس کی وجہ میرے خیال میں کیا تھی. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو مثال دی تھی سانپ کی, چونٹیوں کی, درخت کی اور ماچس کی, لیکن غور کیجئے کہ ان چیزوں کے اندر شاید, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, شاید ان کے اندر وہ کردار نہیں ہے جو کہ مٹی کے اندر ہے. آپ اپنی ساری زندگی میں مٹی کے اوپر تھوکتے ہیں, آپ اس کے اوپر غلاظت پھینکتے ہیں, آپ اس کے اوپر پاؤں زور سے مار کے چلتے ہیں, آپ تکبر کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہی وہ مٹی ہے جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو آپ کی ہر برائی کے اوپر پردہ ڈالتی ہے, آپ کے ہر اس معاملے پہ جو کہ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کو ڈھک کے رکھتی ہے. جتنا ظلم ہم اس مٹی پہ کرتے ہیں خواتین حضرات, اس کے باوجود یہ ہمارے پردے کو رکھتی ہے. یہ وہ کردار اور مزاج ہے جس سے ہمیں تخلیق کیا گیا, لیکن اس زمانے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہ مزاج اپنا جو ہے وہ کہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. کرن ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لوں. کرن السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے کرن بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس آفس میں کام کرتی ہوں وہاں پہ نارملی لوگ عورتوں اور مردوں دونوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو مجھے بھی مجبوراً ان سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کیا وہ لوگ میرے محرم ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, اور کیا یہ ہاتھ ملانا ٹھیک ہے؟ محرم تو وہ نہیں ہے اگر وہ صرف آفس کے کام کرنے والے ہیں, لیکن یہاں پہ حضرت یہ فرمائیے کہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ ملٹی نیشنلز کی ریکوائرمنٹ کے اندر ہے. 3 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ہیل پہننا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہیل کے بغیر ملٹی نیشنل میں آپ سیدھی جوتی پہن کے نہیں آ سکتے. اگر کوئی ہینڈ شیک کر رہا ہے تو ہینڈ شیک کے بغیر نہیں, آپ کی جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آدمیوں نے نیک ٹائی لگانی ہے, اوپر کا بٹن کھلا نہیں رکھنا. یہ SOPs ہیں. اگر اس زمانے میں یہ ہیں تو کیا لوگ نوکری کریں یا چھوڑ دیں؟ ہاتھ ملانے کی تو اجازت نہیں ہے جی, نہیں ملانا. غیر عورت کو غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ آگے کیا ہوا تو وہ کیا کہے؟ ہاتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہاں جب حکمران آتے ہیں نا تو وہ اپنے ملک کے اصول بتاتے ہیں. تو ہمارے حاکموں کو اجازت ہے نہیں, اپنے ملک کے اصول بتاتے ہیں. آقا خامنہی یہاں آئے تھے نا تو ان کا ایک ہاتھ جہاد میں زخمی ہے, تو پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان سے ہاتھ ملانے کی نہ کرنا کیونکہ ان کا ہاتھ برطانیہ کی ٹیم آئی تھی تو ہم نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ ملائے تھے. نہیں تو وہ تو طے شدہ آپ کا, چونکہ ہمارے ذہن ہی اس عورت ان کو چاہیے کہ یہ بتا دے میں ہاتھ نہیں ملا سکتی. بلال بھائی بات سنیں, جو نبی ہوتا ہے اس کی ملازمت نہیں ہو سکے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. نبی کسی امت کا باپ بھی ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا واقعہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پردے کی اور سے بیعت کے لیے, اس نے سمجھا ہاتھ میں ہاتھ دینا کا, عورت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا جب ہاتھ بڑھا پردے کی اوٹ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات, اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ہاتھ ملانے کی تو دور کی بات ہے. چھوٹی سی بات, یہی بادشاہ ایران کا ہے, اس وقت صدر تھے خامنہی. یہاں پر ڈانس کا اسپیشل پروگرام ہماری جوان بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے, تو وہ یہاں شالامار باغ میں درختوں کے پیچھے بچیوں کو چھپا دیا گیا تھا کیونکہ شاہ خامنہی صدر آ رہے ہیں. اس وقت ضیاء الحق تھا. کیوں یہ کیا؟ یہاں پہ ایک پولیس آفیسر ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات آ گئی. ایک پولیس آفیسر ہے, وہ سڑک پہ کھڑی ہے, اس کا SOP اصول ہے کہ آپ نے جب گاڑی روکنی ہے تو آپ نے جا کے اس کو اسمائل دینی ہے اور یہ اس کا زندگی موت کا مسئلہ نہیں, اس کو جاب نوکری چھوڑ دے. ہاں چھوڑ دینی نہیں, کوئی دوسری نوکری کرنی چاہیے. دوسری نوکری کرنی شرعی طور پہ اس کام یہ نوکری نہیں کر سکتے جس میں SOP ہے. حضرت آپ کا کوئی اختلاف تو نہیں سے؟ دیکھیے میں نا یہاں پہ 2 باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے آدھا پاکستان جو ہے نا وہ
نوکری سے آزاد ہے. نہیں ویسی غلام ہیں ہم تو. حضرت دین جو ہے نہیں ہے. میری یہ عرض نہیں ہے. دیکھیے نوکری کے لیے ایک باقاعدہ اصول ہے, ضابطہ ہے. اس اصول اور ضابطے کو جس طرح اداروں نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, ایسا اسلام نے بھی ایس او پی دیا ہوا نوکری کرنے کے لیے. تو اسلام کے ایس او پی کو چھوڑ کے اداروں کے اگر ایس او پی اختیار کرنا تو کرتے رہے, جو مرضی کرتے رہے. عورت کی نوکریاں اسلام میں متعین ہیں, جو مرضی کرتے رہے, ہم کو روک تھوڑی رہے ہیں. آپ کی بات جو ہے نا وہ ہے اختلافی, لیکن مجھے اس پہ ایک حدیث رسول پاک کی یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ 70 ایمان کے حصوں میں سے ایک حیا ہے, اور جس کے حیا نہیں ہے وہ پھر جو چاہے کرے. میں بچوں کے سوال لے لوں. جی بیٹا آپ. میرا نام مہک اسلم ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں میڈیا میں کام کرتی ہیں, جیسے نیوز کاسٹرز ہیں, نیوز اینکر ہیں, یا پھر کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے, تو اگر وہ نہ محرم اور محرم کی قدروں کو دیکھیں گی تو وہ پھر جاب کیسے کریں گی؟ جاب ابھی انہوں نے کہا جاب چھوڑ دیں, اور جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, صرف وہ واحد خاتون ہی ہے کمانے والی, جی, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ ہے جان, اس کا جواب پہلے دے دیں. جی دیکھیے یہاں پہ بالکل واضح میں نے ایس او پی جو اسلام کے وہ میں نے بیان کرنے تھے, بیان نہیں کیے میں نے. کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں جو کہ خواتین اپنی ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کرنا. وہ واحد کفیل ہے, کیا کرے؟ لیکن آپ آنے دیں نا, مجھے اس طرف آنے دیں نا, آپ مجھے اس طرف آنے دیجئے. جہاں پہ لازمی عورت کو باہر نکلنا ہے وہ باہر نکلے گی, اس کا آنے جانے کا راستہ پورا امن ہونا چاہیے. جس جگہ کے اوپر وہ نوکری کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے, 246 میں نہ رہے, وہ کہاں رہے؟ خدا کا نام لے, وہ کیا کرے؟ کہاں جائے وہ؟ بلال بھائی یہ ایس او پیز ہیں, مثال دے رہا ہوں, وہ اس کو ٹیچر, اس کو میں بتا دیجئے کہ وہ اینکر جو ہے وہ نیوز کاسٹر جو ہے واحد کفیل, وہ اپنے بھائی بہنوں بچوں کو ساتھ کو بھوکا مار کے کیا کرے؟ میں بتاتا ہوں, وہ جو اینکر ہے وہ تو پڑھی لکھی ہے, وہ تو ٹیچر بن سکتی ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹیچر ملے گا اس کو 3500 روپیہ مہینے کا. 3500 نہیں, اگر وہ قابل عورت ہے تو وہ ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کرے. مطلب یہ نہیں کر سکتے, آپ واضح کہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس محکمے میں, جس محکمے میں یہ کیفیت ہے, اسے چھوڑ کر ٹیچر کا محکمہ ہے, خاص طور پہ ڈاکٹری کا محکمہ ہے, جن محکموں میں انہیں اجازت ہے اس محکمے میں جا کر وہ کام کر سکتی ہے. 30 سال کی عمر میں ڈاکٹری کہاں سے کرے گی؟ 30 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے, ذہن کی بات ہے. اصل تو مطلب جو ریاست کی اسلام میں نہیں ہے اس پر ہم کیوں نہیں اس کو تھوڑی سی اجازت دے دیتے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کی ذمہ داری ریاست کے اوپر آتی ہے. اپنی ذمہ داری کی بات کریں نا, کہ وہ اس کو تھوڑی سی ایج دے دیں کہ بی بی تو یہ کام کر لے جب تک ریاست میں کوئی اچھا مسلمان نہیں آتا. جس اسلام میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں عورت محرم کے بغیر نہیں نہ جا سکتی, اس اسلام میں مری, یہ دوسری نہیں, یہ اسلام میں نہیں جا سکتی, یہ سعودی عرب کے قانون میں نہیں جا سکتی. اسلام میں نہیں جا سکتی, اسلام میں عورت اکیلی جو ہے وہ نہیں کر سکتی, حج نہیں کر سکتی. ایک دن کی مسافت سے زیادہ ہم اتفاق ہے. اس کا مطلب کہ جس عورت کا, اس کو چھوڑ دیتے, جس عورت کا کوئی مرد محرم زندہ نہیں ہے وہ نہ حج کرے نہ عمرہ کرے. آپ نے اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اب آپ سمجھیں, نہیں وہ کرنا چاہتی ہے نا, محبت ہے, وہ روزہ رسول دیکھنا چاہتی ہے, رونا چاہتی ہے, وہ نہ روئے. وہ اس کی عمر 60 سال سے کم ہے کہ زیادہ, یہ بتائیں. حضرت یہ قانون ہم نے اس پہ کیوں لگا دیا ہے؟ یہ شریعت نے, بلال بھائی, یہ شریعت یہ نبی کریم اور اللہ نے لگایا. ہم نے تو, ہماری کیا اوقات ہے کہ اکیلی عورت جو ہے ایک دن میرے روزے پہ آ کے آنسو نہ بہائے. اصل بات یہ ہے, وہ غلاف کعبہ کو نہ پکڑے. اکیلی عورت اگر مدینہ کی رہائشی جائے, ایک دن کی مسافت کی اجازت ہے. کوئی بھی عورت ایک دن تک کی مسافت پہ سفر کر سکتی ہے. ہماری جو کھلاڑی ہیں خواتین, یہ کھیلتی ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, لیکن سارے مرد دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں. یہ کیوں قانون غلط ہے؟ کیونکہ نہ محرم دیکھ رہے ہیں انہیں. ہاں, قرآن کی آیت ہے, یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یغضضن من ابصارہن, یہ مومن مردوں کے لیے بھی ہے. یغضض من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچا کریں. آپ سوال کیجیے گا. جی جی بیٹا مائک دیجیے. ایک تو ہمارے جو کو ایجوکیشن ہے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, جو اس وقت ٹیمپرامنٹ ان کا چل رہا ہے نا علماء کا, بند کر دیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ وہ میری بہن کرن نے سوال کیا, وہ جتنی جابس ہیں ان کا. اور تھرڈ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ کسی گروپ کے ساتھ جو ہے محرم بنا کے ان کو بھجوا دیتے ہیں. اب اس کے کیا سلسلہ ہے کہ وہ ان کا جو حج, ان کا عمرہ, عورت نے نہیں, کیونکہ اس کی تو مجبوری ہے. نہیں, مجبوری نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کہاں مجبوری ہے اس کی؟ محبت مجبوری ہے حضرت. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں. ام خلاد ایک صحابیہ تھیں, غزوہ احد پہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے 1 2 3 4 بیٹے شہید ہو گئے. وہ اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آئیں, با پردہ تھیں, وویلا نہیں کر رہی تھیں. وہاں پہ لوگوں نے پوچھا, ام خلاد تمہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے پہچانا کیسے اگر وہ با پردہ تھی؟ تو پہچان لیتے ہیں لوگ. تو عورت پہچانی جاتی ہے, پردے میں پہچانی جاتی ہے, آ جاتی ہے. اور وہ ایک کلوز معاشرہ تھا, اوپن معاشرہ نہیں تھا وہاں پہ اس وقت.
1,500 के करीब आबादी थी, पूरी 2,000 के करीब आबादी उस आपकी वक्त। बात पहुंची। मुझे ये बताइए कि वहां पे गुनाह जो है वो उस औरत को होगा या उस ट्रैवल एजेंट को? ट्रैवल एजेंट को होगा, और औरत को चाहिए कि वो पहले मशवरा करे किसी आलिम से कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरे बारे में हुक्म क्या आप है। जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसी कौन सी औरत है जिसका महरम नहीं? बहुत औरतें, मुझे बताया भांजा नहीं है, बहुत औरतें भतीजा नहीं है, वो नहीं जाना चाहते। अगर वो जाना चाहते तो उनका वो कहते हैं हमारा खर्चा उठाएं। पैसे नहीं है, पैसे बहुत नहीं है, सारी कोई मजबूरियां मसाइल हो हो सकती हैं। और शर्त के बगैर मशरूत नहीं होता। ये बात सही कह रहे कि जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो फर्ज कैसा? मुझे जी 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 बिलाल भाई, अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं, यानी कि उनके माँ बाप नहीं है, सिर्फ 2 भाई रहते हैं, और उनमें से एक बड़े भाई की बीवी है और बड़े भाई का किसी वजह से इंतकाल हो जाता है, और भाभी ने अपने देवर को बेटों की तरह बचपन से पाला हो, तो वो वहां पे रह सकती है कि नहीं रह सकती है? उस जगह पे वो क्या करे? मर्द के घर में वो बीवी रह सकती है, मर्द के घर में बीवी रह सकती है, और उन्हीं शरात के साथ जो कि जिन शराइत में उसने पर्दे की शराइत है। खतरनाक नाम है। तो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून। ख़वातीन हज़रात, अब हज़रत एक सहाबी थे, और सहाबी बैठे जो हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़हन से नाम उनका निकल गया। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मैं दुआ मांगता हूँ तो इसमें दरूद जो है वो 1/3 पढ़ूँ? कहा बढ़ा दो। कहा आधा पढ़ूं? कहा बढ़ा दो। कहा अच्छा 3/4 जो है वो दरूद कर दूं? कहा बढ़ा दो। कहा सिर्फ दरूद ही पढ़ा करूं? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए। कहा ये तुम्हारे दुनिया की तकलीफें और गम को दूर करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ये है मेरे रसूल की मोहब्बत। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।